برسات کی شام میں روشنی پہ پتنگوں کا آنا ایک فطری امر ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پتنگوں کے مرنے پر افسوس ہے. اتنے بدیہی اور فطری امور جو ہیں اس کا انکار اپنے اندھے پن کا ثبوت ہے اور کچھ نہیں. اس لیے یہ جو زوال تھا اور اب بھی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس زوال کا آغاز اورنگزیب کی وفات سے ہوتا ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس زوال کا آغاز 1803 میں ہوا جب دلی لکھ کے دے دی گئی. کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ زوال کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب جہانگیر نے تورات اور انجیل کا مطالعہ شروع کیا تھا. کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس زوال کا آغاز شاہ جہان کی صاحبزادی، جسے وہ اپنے دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اس بیٹی کے دوپٹے کے جو آگ لگی تھی وہ آگ اب تک نہیں بجھی. اس بر صغیر کی تاریخ کو، اس ملک کے قیام کو، اس ملک میں برسر اقتدار آنے والے خاندانوں کو ہم نے پڑھا نہیں، کھنگالا ہے. ماں دھوتی ہے، پھر اس کے بعد کپڑوں کو وہ صاف پانی میں بار بار ڈال کے جب نکالتی ہے، کھنگالتی ہے. ہم نے اس تاریخ کو ایسے کھنگالا ہے. اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ بالا کوٹ کی وہ آخری شام جب گنج شہیدہ میں لاشیں رکھ کے ان کے اوپر پتھر ڈالے گئے، وہ پتھر اب تک نہیں ہٹائے جا سکے. وہاں سے آغاز ہوا. کہیں سے لے لیں، ہر ایک مورخ کی اپنی اپنی تعبیرات اور توجیہات ہیں. تاریخ ایک خام مال ہے اور تاریخ بالکل صاف مٹی ہے. اس سے گھڑا بنا لیں، اینٹ بنا لیں، کچھ بنا لیں. کوئی بھی مورخ اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اپنے خاندانی اثرات اور جو اس کی عقل معاشرے سے متاثر ہوئی ہے اس سے بلند تر ہو کر سوچے، دو چار نام ہی ہیں. ٹوائن بی نے اتنا بڑا عظیم تاریخ دان جس کی گونج قرب قیامت تک باقی رہے گی، اس نے ابن خلدون کے متعلق یہ لکھا کہ یہ شخص ایسا تھا جو کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے بغیر اتنے بلند ذہن کا تھا کہ ارسطو اور افلاطون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ابن خلدون جس کا مقدمہ
ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں، اس کے متعلق یہ بات آتی ہے۔ برطانوی حکومت نے ایک کام یہ کیا کہ 1803 میں انہوں نے دلی لکھوا لی، اور 1803 میں انہوں نے ان مسلمان خاندانوں پہ پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی جن کے متعلق انہیں اندازہ تھا کہ یہاں سے کسی بھی وقت کوئی بیج، کوئی چنگاری پھوٹ سکتی ہے، اور مسلمان اس چال کو بہت تھوڑے سمجھ سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جو اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، 1761 میں حضرت کا انتقال ہوا رحمہ اللہ، اور اس سے پہلے انگریز جو آئے اور اس سے بھی پہلے جو پرتگیزی آئے، جن کا ایک جوان لڑکا ہندوؤں کا ہیرو بن گیا، کس غضب کا وہ لڑکا تھا اور کس کمال کی اس کی زبان تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مگر فرنگی در حقیقت وہ جو ہالینڈ کے لوگ تھے، پرتگال کے لوگ تھے، جو سمندری راستوں کو استعمال کرتے تھے، اور یہ بڑی قدیم چیز ہے۔ تغلق کے زمانے میں جہاں جہاں ہندوستان کے ساحل تھے، یہاں بڑے بڑے قلعے بنائے گئے کہ یہ سمندری لٹیرے آتے ہیں، قریب کی بستیوں میں جاتے ہیں، لوٹ مار کے سب لے جاتے ہیں۔ تو سمندروں کے کنارے جتنے بھی ہندوستان کے ساحل ہیں، ہر جگہ قلعے بناؤ اور فوج تیار رہے، تاکہ بحری جہازوں سے اترتے ہی انہیں تیروں پر لے لیں۔ اس لیے ساحلی علاقے، یہاں کا واسطہ رہا ہے پرتگال اور ہالینڈ اور ان ممالک سے۔ اسی لیے آپ ہمارے یہاں اردو میں جن الفاظ کی اوریجن نہیں دریافت کر سکتے، وہ سب انہی کے الفاظ۔ مثلاً اردو میں ایک لفظ ہے، کوئی لے لیجئے، معرفت، اب یہ عربی کا لفظ ہے، عارف بھی اسی سے، اور دیگر اس کے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ الفاظ جن کی کوئی اصل نہیں ملتی، ان الفاظ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ انہی زبانوں سے آئے ہیں۔ بالٹی، یہ اردو میں کہاں سے آیا؟ اس بالٹی کیا ماں باپ کون ہے؟ اس کے آگے اولاد کیا ہے؟ اچار، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے الفاظ انہی کی طرف سے زبان میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ معمول ہے زبانوں کا، ہسٹری کا، ایسے ہوتا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جب آئے انگریز، گورے، خالص جنہیں ہم برٹشرز کہتے ہیں، اور اس کے درمیان بھی ان اقوام کی ایکٹیویٹیز بنگال تک پہنچ گئی تھیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں ہم نے بہت سراغ لگانے کی کوشش کی کہ اتنا بڑا سیاسی فتنہ اٹھ رہا تھا۔ یا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دماغی سیاسی نہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی،
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے دلی میں رہ کر اور اس زوال کے دور میں ورلڈ آرڈر لکھا ہے. ورلڈ آرڈر جو اقوام جاری کرتی ہیں اور جن کو نفاذ کا موقع ملتا ہے، اس کی جدید ترین مثال امریکہ کا ورلڈ آرڈر. تو ہوا یہ کہ حیرت ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے سیاسی دماغ، مذہبی دینی رجحانات، دین کیا کہنے ان کے آباء و اجداد کی وراثت، یہ سب چیزیں اس شخص میں جمع تھی. لیکن اتنے بڑے خطرے کی طرف سوائے ایک آدھ دو چار جملوں کے اور کچھ نہیں ملا. وہ پوری طرح متوجہ تھے کہ مرہٹے جو غالب آ رہے ہیں، کسی بھی وقت پورا ہندوستان مرہٹوں کی گود میں گر جائے گا اور سب ہندوازم پھیل جائے گا اور ہم لوگ باقی بھی نہیں رہیں گے. یہ اتنی بڑی تاریخی چیز جن تین دماغوں میں آئی تھی، ان میں سے ایک دماغ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ایک دماغ اورنگزیب عالمگیر کا تھا، اور اس کا تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ سلطنت اس کی تھی، اقتدار اس کا تھا. وہ اپنے اقتدار سے پہلے بھی جب گجرات، احمد آباد، یہ ان علاقوں میں گورنر بنا ہے، اس وقت بھی یہی اس کی سوچ تھی. اور دوسری ہستی حضرت شاہ ولی اللہ کی تھی، اور تیسرا آدمی جس کے دماغ میں یہ بات تھی وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کے غلبے سے ٹکرانا چاہتے تھے. شاہ ولی اللہ ان کے دادا، انہوں نے مرہٹوں کا محسوس کیا، اور اورنگزیب جانتے تھے کہ ذرا میں نے آنکھ بند کی اور پورا ہندوستان شیعت کی گود میں جا گرے گا، اور اہل السنہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس نے جو کچھ کیا، اس کے شاندار دماغ اور ان کے بہترین اساتذہ کا نتیجہ تھا. یہ پازیٹو تعصب تھا جس نے ہمیں بچایا. اگر وہ یہ نہ کرتا تو آج خلفائے راشدین تو درکنار، صحیح عقیدے کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، اس دن ہمارے عزیز آئے ہوئے تھے تو ہم نے دکھایا، ہم نے کہا ان حالات میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے کہ اصل نام اپنا نہیں لکھ سکے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی کا نام نہیں لکھ سکے. صرف یہ کہا کہ دلی میں ایک بزرگ ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اور وہ ایسے اچھے ہیں اور ایسے اچھے ہیں. اے حضرت، آپ صاف لکھیں، اپنے والد کے متعلق لکھا ہے پرانی دلی میں رہتے ہیں اور انہوں نے کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء لکھی ہے. یہ سارا کچھ لکھ دیا ہے، نام نہیں لکھا. اور یہ جو ایک جوہلا کا مجمع سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جمع ہو گئے تھے، تشدد کے خوگر اور ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے 20-30 سال کے عرصے میں جو کرتوت انہوں نے کیے، انہیں اتنا بھی نہیں تھا کہ تحفہ اثنا عشریہ کو ہی پڑھ لیتے. اس تحفہ کے مقدمے میں حضرت نے لکھا ہے کہ دلی میں کوئی خاندان ایسا نہیں رہا جہاں پر ایک دو آدمی شیعہ نہ ہو گئے ہوں. حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے خلیفہ اور اپنے عزیز اور نہایت قریبی رشتہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سونی پت کے نواب صاحب شیعہ ہو گئے. یہ تینوں دماغ ایسے تھے. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جیسے بڑے آدمی
ان کی قوت فکر پوری طرح ہندوؤں میں مرہٹوں پہ لگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اگر وہ سیاسی دماغ کے نہ ہوتے تو اتنی بڑی چیزیں وجود میں آتی۔ انہوں نے بار بار احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور بار بار لکھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ کچھ کر کے جائیں، آپ آئیں اور کچھ کریں، آپ آئیں اور کچھ کریں۔ اور وہ آیا اور 6 لاکھ ہندو مرہٹے مارے گئے، تب جا کر ان شرارتوں کو سکون حاصل ہوا جس کی بنا پر یہاں پہ پورے امکانات تھے کہ اقتدار اگر دارا شکوہ کے پاس چلا جاتا تو پھر اللہ ہی حافظ تھا۔ یہ پوری سیاست تھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ آنکھیں کھول کے جی رہے تھے اور جانتے تھے کہ جو چیزیں آج ہیں کل اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ آخری خط ان کا، یہ امام ابوالکلام آزاد کی بڑی گہری بصیرت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی خطوط جمع کرو۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑا کام انہوں نے کیا کہ جو آدمی سیاسیات کو پڑھنا چاہے وہ بالکل ایک چھوٹی سی جلد میں حضرت کے خطوط پڑھتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مجدد تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے کہا تھا نا کہ آئندہ آنے والی امت کے لیے میں تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں، تو امامت کی شان کے آدمی تھے۔ وہ آخری خط پڑھنے کے قابل، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو آپ کے سامنے سفارشی کے طور پہ لاتا ہوں، اور سفارش کرتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہ آئیے اور ہندوستان کو سنبھالیے۔ آپ اسے جذباتی کہہ لیں، ہم تو نہیں کہتے۔ وہ ایک حربہ، ایک طریقہ تھا اور اس پہ وہ تڑپا اور اٹھا اور پھر آ کے ہوا جو ہوا۔ کاش کبھی نادر شاہ کے خطوط چھپ جائیں، کاش کبھی کوئی ایسا، یا کہ حرف بود کاش کے 100 جا نوشتہ ہے، میں کاش کا لفظ رہ گیا ہے جو میں بار بار لکھ رہا ہوں۔ کوئی ایسا ہو جو جائے اور انڈیا آفس لائبریری لندن جو اب برٹش لائبریری بن گئی ہے وہاں سے نادر شاہ کے خطوط نکالے۔ نادر شاہ وہ دماغ تھا جو سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں۔ ایک یہ رنجیت سنگھ تھا، ایک نادر شاہ تھا، ایک بابر بادشاہ تھا اور ایک اورنگزیب تھا۔ یہ سب، اور اکبر بھی، یہ سب دماغ ایسے تھے، سلطنتوں کے بانی تھے۔ اورنگزیب اس کو جو ملے وارث، وہ نہایت حد درجے کے انگھڑ تھے۔ رنجیت سنگھ جتنی بڑی سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا، اگر اس کے وارث، اس کے جانشین صحیح نہج پہ چلتے تو سلطنت آج تک قائم رہتی۔ بابر بادشاہ نے جو سلطنت قائم کی اس نے کئی 100 سال گزارے۔ یہ سب دماغ ایسے ہی۔ نادر شاہ نے لکھا ہے خلافت عثمانیہ کو، ترکوں کو، اس نے کہا یہ ایران جب تک ہے یہ ہمیشہ امت کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ ایران کا انقلاب جو آیا تھا اور اہل السنہ کو قتل کیا گیا تھا اور اہل تشیع کو اقتدار اور بنیادی طور پہ اقتدار کی سہولتیں ملی تھیں، ان کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں کیا جانا، مگر اس نے کہا کہ جو سلطنت قائم ہے جب تک یہ رہے گی امت کو خطرہ رہے گا، 2 کاموں میں سے ایک کام کریں۔ یہ خطوط اس نے ترکی بھی لکھے اور مغلوں کو بھی، دلی میں کاش جان ہوتی تو کچھ ہوتا،
اس نے کہا یا تو اس سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، میں کچھ حصہ افغانستان میں لے لیتا ہوں اور کچھ عثمانی لے لیں اور کچھ مغل لے لیں بلخ اور بخارا کی طرف سے۔ اور اس نے لکھا اگر یہ نہیں کرنا تو حرم شریف میں بیت اللہ میں 4 مصلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، 5واں مصلی شامل کر لیں فقہ جعفریہ کا، تاکہ محبت کے ساتھ یہ امت میں ضم ہو جائیں، یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ عثمانی تیار تھے اس کے لیے، لیکن مغلوں میں جان نہیں تھی۔ اس ساری سیاسی صورتحال میں اور وہ زوال جو اب تک چل رہا ہے اس امت میں، یہ پتھر ٹکرائے گا اب جا کر۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس بھیانک منظر کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں باقی نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو نہج ہے نا، قومی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، وہ لوگ جو ارباب بست و کشاد ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں، وہ طاقتیں جو امت کے عروج اور زوال کی چابی اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، افسوس کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ان کا مطالعہ نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے، ان کی تاریخ پہ نظر نہیں ہے۔ ایک بغداد میں اندھا تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء میں لکھا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کتاب الاذکیاء لکھی ہے کہ ذہین لوگ کون تھے، جواب کیسے دیتے تھے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اندھے کی شادی ہو گئی اور بیوی جب ملی تو اس نے بہت اپنے حسن کے گن گائے کہ میرے اتنے لمبے بال، اتنی سیاہ، اتنا چندے آفتاب ماہتاب چہرہ، اور ایسی اچھی اور ایسی خوبصورت، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی۔ اس نے کہا چھوڑ ان قصوں کو، اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو بغداد کے لڑکے تجھے میرے نکاح کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے، جو اس امت کا فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کے ہتھیلی میں چابیاں ہیں، وہ اگر اتنے پڑھے لکھے اور ذہین ہوتے تو وہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو دن آج سے 100 سال بعد لوگ دیکھیں گے۔ انگریزوں نے 1803 میں دلی لی اور ان خاندانوں پہ نظر رکھی جو خاندان جن سے کبھی بھی چنگاری پھوٹ سکتی تھی، اور آہستہ 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 انہوں نے اپنی پالیسی کے تحت تبدیلیاں شروع کی، اور 1813 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکومت برطانیہ نے ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ وہ لوگ جو ہندوستان میں اعلیٰ علم کو پھیلائیں گے اور جو اخلاق اور دین ان دونوں پر کام کریں گے، آئندہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ان کی زندگی، ان کے جان مال کا دفاع کرے گی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ ذمہ داری، بس یہ بدترین 1813 کا سال تھا، اور اس کی آڑ میں ہے تو یہ چھوٹا سا خط، لیکن انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا کہ آئندہ سے جتنے لوگ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں اور جتنے لوگ بھی دینی اقدار کو فروغ دے رہے ہیں، ان سب کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے، اور ان سب کے جان مال کا تحفظ یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اس کے بعد اس بر صغیر کی طرف جتنی مشنریز تھیں انہوں نے رخ کیا،
اور گلی گلی اور محلے محلے میں عیسائی پھیلے، اور ان سارے عیسائی مبلغین میں جتنے آئے، ایک بڑا نام الیگزینڈر ڈف کا ہے، DUFF، آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ پہ، اب تو بہت آسان ہے۔ الیگزینڈر ڈف بڑا ذہین پادری تھا، وہ جانتا تھا کہ ہمیں اس بر عظیم کو اب فتح کرنا ہے، اس بر صغیر پر اپنی حکمرانی قائم کرنی، تو اس نے تعلیمی ادارے قائم کرنے شروع کیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آغاز اور بنیادی پتھر تعلیم نہ ہو۔ ہمارے علماء نے تاریخی غلطی کی، کاش وہ اس ملک کے بننے پر یہاں کا تعلیمی نظام سنبھال لیتے، اور کالج اور یونیورسٹیز اور یہ چیزیں جن سے انہیں آخری حد تک نفرت تھی، حتیٰ کہ اب تک انہیں نفرت ہے، کاش وہ اپنے اس رویے کو ترک کر کے ان کالجز، سکولز اور یونیورسٹیز کو اور میڈیکل کالجز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اپنی پالیسی کے تحت لاتے، تو امت کو اس بے چارگی اور زوال کے دور میں بھی پاکستان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر کوئی رہنمائی کے لیے یہاں آتا ہے، ہر کوئی اپنے مسائل یہاں کے لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہو چکا ہوتا تو قیادت کا تاج سوائے اس ملک کے پورے عالم اسلام میں کوئی سر ہی ایسا نہیں جس پہ جچتا۔ ہم قلت اسباب، ناداری، اپنوں کی ناقدری، اور اب تو وہ تڑپ اس کے بجھ جانے سے بالکل زاویہ خمول میں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بنیاد کا یہ پہلا پتھر اگر کوئی بھی نہیں رکھے گا تو اس پتھر نے زمین سے ٹکرانا ہے، اور دھماکہ وہ ہوگا کہ رہے اللہ کی پناہ۔ الیگزینڈر ڈف جو تھا، اس نے پہلا کام جب بر صغیر میں آ کے کیا ہے، اس نے دوسروں کو راہ دکھائی، اور 1813 میں یہ ہوا تھا، صرف 17 سال کے بعد 1830 میں الیگزینڈر نے اس سب کانٹیننٹ کو قابو کرنے کے لیے انگلش تعلیم کے مراکز کھولے۔ 1830 میں، اور نتیجہ یہ کہ بمبئی میں ولسن کالج کھولا انہوں نے، دوسرا کرسچین کالج مدراس میں کھولا، تیسرا ادارہ پٹم میں کھولا نوبل کالج کے نام سے، چوتھا ادارہ ناگپور میں کھولا، پانچواں ادارہ انہوں نے 1853 میں آگرہ میں کھولا۔ اور جو کمال ایک ہوا ہے، الیگزینڈر ڈف کی ملاقات ہو گئی، ہندوؤں میں سب سے بڑا نام اس وقت رام موہن رائے کا تھا۔ راجہ رام موہن رائے اور الیگزینڈر دونوں مل بیٹھے اور دونوں کے مقاصد پہ اتفاق ہو گیا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، اور ایسی بڑی بدقسمتی کہ 1830 میں یہ ہوا، اور 1830 سے صرف 40 سال بعد دیوبند، اور تقریباً 40-50 سال بعد علی گڑھ،
اور وہ جو فاصلہ اس 40 اور 50 برس کا، وہ فاصلہ ہم اب تک طے نہیں کر سکے۔